Aizar Salam, student of Hamdard Public School, Junior Section, presented her arguments very well. اور اب صحت سب کے لیے کے عنوان پر اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی PNG سیکنڈری اسکول کی طالبہ آمنہ کبیر. میرے عزیز محترم ساتھیوں، السلام علیکم. آج کا میرا عنوان ہے صحت سب کے لیے. دنیا کے ہر میدان میں صرف صحت مند افراد ہی کامیابی سمیٹتے ہیں. صحت مند جسم میں ہی صحت مند ذہن پرورش پاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی صحت کے لیے دعا کرتے. صحت اچھی ہو تو عبادت بھی اچھی طرح کی جا سکتی ہے. صحت مند اجسام سے ہی صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، جہان تازہ سے ہے افکار تازہ کی نمود، جہان تازہ سے ہے افکار تازہ کی نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اچھی صحت کا حصول ہر امیر اور غریب کے لیے ضروری ہے، مگر افسوس صد افسوس جب نظر کریں سرکاری ہسپتالوں کی طرف تو وہاں دواؤں کی قلت ہے. وہ شفا خانے کم، گندگی کے ڈھیر زیادہ معلوم ہوتے. سرکاری یا نجی ہسپتالوں کو دیکھیں تو وہ پیسہ بنانے والی ایک مشین معلوم ہوتی ہے. بڑے ہسپتالوں میں انسان پیٹ کا درد لے کر جاتا ہے، دل کا درد لے کر آتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے، جیب خالی ہو جاتی ہے. دوستوں، اس ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والی شخصیت جب بیمار ہوتی ہے تو وہ اپنا علاج کرانے لندن چلا جاتا ہے. 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے کے باوجود وہ ایک ہسپتال ایسا نہ بنا سکا جہاں اس کا علاج ہو سکے. شہید پاکستان حکیم محمد سعید طبیب تھے. اپنے مطب میں آنے والے مریضوں کے لیے بھی اور ہر پاکستانی کے لیے انہیں سب کی صحت کی فکر تھی. اسی لیے انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو طب کی دنیا میں سنہری اضافہ ثابت ہوا. اور اس طبیب نے دوا بھی بنائی اور دوا تجویز کرنے والے ڈاکٹرز بھی بنائے، کیونکہ شہید پاکستانی سمجھتے تھے کہ صحت سب کے لیے ہے. ہماری انتظامیہ ایک اچھی صحت کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ ہمیں صاف پانی مہیا کر رہی ہے؟ ہمیں وہ پانی مہیا کر رہے ہیں جنہیں پیتے ہوئے جانور بھی اپنا منہ موڑ لیں. جب ان کی میٹنگز ہوتی ہے تو ان کی ٹیبلز پہ منرل واٹر کی بوتلیں سجی ہوتی ہیں. کیا وہ اپنے لیے بھی وہی پانی کا انتخاب کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ ٹریفک کی صورتحال خراب پاتے ہیں. گھنٹوں ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے نکلنے والا دھواں سانس کی بیماری کا سبب بنتا ہے. اور آخر میں میرا اس معزز زبان کے حاضرین سے 3 سوال ہیں، اور ان 3 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. سوال یہ ہے، شہید حکیم محمد سعید نے ہمدرد دواخانہ کیوں قائم کیا اور ہمدرد لیب کیوں بنائی؟ نمبر 2، اتنی بڑی آزادی پر شہید حکیم محمد سعید نے مدینۃ الحکمت کیوں قائم کی؟ نمبر 3، ہمدرد یونیورسٹی کا قیام کیوں وجود میں آیا؟ اور ان سب سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے. جی ہاں، صرف ایک ہی جواب ہے، صحت سب کے لیے ہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اپنے دلائل پیش کر رہی تھیں آمنہ کبیر، جن کا تعلق ہے PNG سیکنڈری اسکول سے، اور اب ہمدرد نونہال اسمبلی کی آخری مقررہ ہیں طالبہ ہمدرد ولیج اسکول راحیلہ رسول بخش. ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے دلائل پیش کریں. تندرستی ہزار نعمت ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. آج اس بزم میں جو قرارداد ہے اس کا موضوع ہے صحت سب کے لیے. جناب اسپیکر، جسمانی اور ذہنی صحت انسان کے لیے ایک قیمتی متاع ہے. اگر صحت اور تندرستی نہیں ہے، انسان اس سے محروم ہے، تو یقیناً انسان کوئی کام اس نے خوبی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا. صحت اور صحت مندی کے لیے انسان نے ہر دور میں بہت کوشش کی ہے، جو مثالیں بنتی جا رہی ہے. صحت اور صحت مندی کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں نقطہ فکر میں شروع سے لے کر آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. صحت ایک عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں. سیم و زر کے کتنے ڈھیر لگے کیوں نہ ہو، صحت نہ ہو تو ان کی کچھ حیثیت نہیں.
جناب عالی، اسلام سب سے پہلا مذہب اور پہلا ضابطۂ حیات ہے جس نے صحت و صفائی کو لازم و ملزوم قرار دیا اور صحت و صفائی کے رشتے کو مربوط کیا۔ اس بات سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے مذاہب میں بھی پاکیزگی اور صفائی کا خیال تھا، لیکن اسلام نے سب سے ممتاز ہو کر حفظ صحت کے تمام اصول اور طہارت کو ہم مانی اور ہم مفہوم کر دیا۔ قرآن و حدیث حفظ صحت کے بتانے کے ساتھ ساتھ ان کی پابندی پر بھی اصرار کرتے ہیں۔ اسلام نے حفظ صحت کے تمام اصول واضح کر دیے ہیں۔ حقائق صحت کی فہرست میں اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت ناقابل تردید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا کہ راہ اعتدال میں ہی سلامتی ہے۔ جناب عالی، اسلام سب سے پہلا مذہب اور جناب عالی زندگی کے تمام معاملات و معمولات میں اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کر کے ہر بشر صحت حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام کے اس زرعی اصول کو پوری دنیا نے 1000 برس بعد تسلیم کیا۔ مغربی دنیا کے ماہر صحت نے اپنی کتاب میں اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور برملا اعتراف کیا کہ اعتدال میں ہی سلامتی پنہاں ہے۔ تمام نوع انسان اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے تو ہم بہت سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاج و معالج کی سہولتوں پر سب کا برابر حق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس وسائل ہو تو بہترین علاج کا حقدار بھی وہی ہوں۔ جناب اسپیکر، بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج بڑے بڑے نامور اسپتال جنہوں نے علاج سب کے لیے کا منشور دے کر ہزاروں ایکڑ زمینیں کوڑیوں کے مول خریدے، بہترین اور جدید آلات و مشینوں سے اپنے اسپتال کو آراستہ کیا، مگر آج غریب ان اسپتال میں علاج کروانے کا حقدار نہیں، تو پھر صحت سب کے لیے کیسے؟ اس کے لیے اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم بہت سے بیماریوں سے بچ تو سکتے ہیں، مگر آج کا ماحول فضائی و زمینی آلودگی کی وجہ سے انسان آ کر بیمار ہو جائے تو وہ اس مہنگائی کے دور میں اپنا علاج کروانے کہاں جائے؟ اس کے لیے ہر اسپتال کے صدر دروازے پر صحت سب کے لیے کے ساتھ ساتھ علاج سب کے لیے کا لکھا جانا اور اس پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج حکیم محمد سعید شہید جیسے بہت سے افراد کی ضرورت ہے جو صحت سب کے لیے کی باتیں نہیں بلکہ عملی قدم اٹھا سکے اور ایسی تدابیر اختیار کرے جن سے صحت کا فروغ ہو اور موسمی تبدیلیوں کے اثرات بھی کم ہو جائے۔ تحفظ صحت کی کاوشوں کی تجدید کرے، مختلف امراض اور مضر صحت عادات کو روکنے کے لیے اور جسمانی و ذہنی ورزش پر زور دینے کے لیے ہر سطح پر پروگرام منعقد کیے جائیں تاکہ ان سے آگاہی حاصل ہو۔ خاک محنت کر سکیں گے ہو نہ جب ہاتھوں میں زور، خاک محنت کر سکیں گے ہو نہ جب ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ یہ تھیں ہمدرد نونہال اسمبلی کی آخری مقررہ، اور یوں اسمبلی کی کارروائی اپنے اختتام کو پہنچی۔ Dear audience, health should be an individual's first priority. It is only when an individual is healthy they can work dedicatedly along with extracurricular activities. It is the most valuable asset than food or money. Being healthy is about having good physical and mental health and being socially and mentally fit. A healthy person can be more focused and more determined and can lead a happy life. I would now welcome Miss Sayyida Hafsa Rizwan, Deputy Manager, Administrative Services, Hamdard Public and Village School, on the stage. She would like to introduce chief guest to our audience. Assalamu alaikum and good afternoon everyone. I hope you all had a great time at this Nonihal Assembly whose motto is health for all, and definitely health is wealth. It is a great honor for me to be here to introduce you all with our chief guest whose presence is nothing but a privilege for us. First of all, none other than Mrs. Stella Jaffrey. Thank you so much for being here with us. Before I request Mrs. Jaffrey to grace this stage, I would like to shed some light on her amazing journey as a magnificent educationist in Pakistan. Mrs. Stella Jaffrey came to Pakistan in 1964. She joined in Karachi,
Grammar School in 1967 to teach A-level history, and 3 years later, she was appointed headmistress junior section and later headmistress kindergarten section, and then retired from the school in 1991. Thereafter, she joined IUCN Pakistan as head environmental education unit, after which she was transferred to the Asian Regional Office IUCN, serving in various roles such as advisor, human resources, and senior advisor for organizational development. Then she retired in 2016. During her working life, she was involved in a number of voluntary activities, such as helping to establish TRC, the Teachers Resource Center, PACES, Pakistan Association for Computer Education in School, and DAP, Dyslexic Association of Pakistan. Mrs. Jaffrey had an early association at Madinat al-Hikmah with Madinat al-Hikmah. Hakim Saeed Sahab kindly invited her to help in conceptualizing the first Hamdard public school. After living in Pakistan for over 52 years, she returned to the UK though she continues to involve and have a strong connection and deep interest in Pakistan and its educational system. I would now like to call Mrs. Stella Jaffrey to please grace the stage and address to the talented Naunihal of the Assembly. Thank you so much.